ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ہرے بھرے گاؤں میں جو سرسبز میدانوں اور پہاڑیوں کے درمیان واقع تھا، ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام مرچو تھا۔ مرچو بظاہر تو عام سا آدمی تھا، لیکن وہ اپنی عقل مندی اور ذہانت کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا۔ اسے مسائل کا ایسا حل نکالنے کا فن آتا تھا جس پر دوسرے لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ مرچو کی اصل صلاحیت یہ تھی کہ وہ بظاہر ناممکن حالات کو اپنے حق میں بدل لیتا تھا، اور اسی وجہ سے اسے چالاک مرچو کہا جاتا تھا۔ ایک دن یہ خبر آئی کہ مقامی بادشاہ امیر بہادر نے ایک بڑا چیلنج دیا ہے۔ بادشاہ کو پہیلیوں اور عقل کے امتحانات کا بہت شوق تھا، اور اس بار اس نے انعام ایسا رکھا تھا کہ پورے ملک کے لوگ حیران ہو گئے۔ 100 سونے کے سکے اور زرخیز زمین کا بڑا ٹکڑا اس کو دیا جائے گا جو 3 پہیلیاں حل کرے گا۔ یہ چیلنج عام چیلنج نہیں تھا۔ بہت سے لوگ کوشش کر چکے تھے، مگر سب ناکام لوٹے تھے۔ لیکن مرچو اپنی فطرت کے مطابق اسے ایک موقع کے طور پر دیکھتا تھا۔ کیوں نہ میں بھی قسمت آزماؤں؟ آخر میرا کیا نقصان ہوگا، اس نے سوچا۔ اپنی ذہانت اور اعتماد کے ساتھ مرچو شاہی دربار کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ محل پہنچا تو وہاں امید سے بھرے لوگ جمع تھے، ہر کوئی اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ محل کا ماحول پرجوش تھا۔ مرچو اپنے سادہ لباس اور پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ باقی چہروں کے درمیان منفرد لگ رہا تھا۔ آخر کار اس کی باری آئی۔ وہ شاہی دربار میں داخل ہوا، جہاں بادشاہ امیر بہادر اپنے جواہرات سے سجے تخت پر بیٹھا تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی یہ نوجوان اتنا ہوشیار ہے جتنا لوگ کہتے ہیں۔ خوش آمدید مرچو، بادشاہ نے اسے خوش آمدید کہا۔ کیا تم میرے چیلنج کے لیے تیار ہو؟ مرچو نے احترام سے جھک کر کہا، جی حضور، میں تیار ہوں۔ بادشاہ مسکرایا اور ہاتھ کے اشارے سے 3 بڑے طومار لانے کا حکم دیا۔ اس نے پہلا طومار کھولا اور بلند آواز میں پڑھا، پہلی پہیلی، میں ہوا سے ہلکا ہوں، لیکن تم مجھے زیادہ دیر تک نہیں تھام سکتے۔ میں کیا ہوں؟ مرچو نے لمحہ بھر کے لیے سوچا اور پھر اعتماد سے مسکرایا۔ حضور، جواب ہے سانس۔ ہم سانس تو ہمیشہ لیتے ہیں، مگر اسے زیادہ دیر تک تھام نہیں سکتے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں پسندیدگی کی چمک آ گئی۔ تم بالکل صحیح ہو۔ اب دوسری پہیلی کی طرف چلتے ہیں۔ بادشاہ نے دوسرا طومار کھولا اور پڑھا، دوسری پہیلی، کون سی چیز کمرہ بھر دیتی ہے مگر جگہ نہیں لیتی؟ مرچو نے ایک بار پھر بغیر زیادہ سوچے کہا، یہ روشنی ہے حضور۔ یہ کمرے کو بھر دیتی ہے مگر کوئی جگہ نہیں گھیرتی۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، لیکن اس نے اپنی حیرت ظاہر نہ کی۔ بہت خوب مرچو، اب آخری اور سب سے مشکل پہیلی۔ بادشاہ نے آخری طومار کھولا اور گہری سانس لی۔ یہ وہ پہیلی تھی جو اب تک کسی سے حل نہیں ہو سکی تھی۔ تیسری پہیلی، میرے پاس شہر ہیں لیکن عمارتیں نہیں، جنگلات ہیں لیکن درخت نہیں، دریا ہیں لیکن پانی نہیں۔ میں کیا ہوں؟ مرچو کی پیشانی پر فکر کی لکیریں نمودار ہو گئیں۔ یہ پہیلی واقعی مشکل تھی، اور کمرے میں موجود ہر شخص جواب کے انتظار میں بے چینی سے بیٹھا تھا۔ وقت جیسے رک گیا تھا، اور مرچو کا ذہن تیزی سے مختلف امکانات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اور پھر اچانک اسے جواب سوجھ گیا۔ حضور، مرچو نے دھیرے سے کہا، جواب ہے نقشہ۔ نقشے پر شہر، جنگلات اور دریا ہوتے ہیں، مگر وہ حقیقی صورت میں موجود نہیں ہوتے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں خوشی کی چمک بڑھ گئی۔ تم ایک بار پھر بالکل درست ہو مرچو۔ واقعی تم ملک کے سب سے چالاک شخص ہو۔ دربار میں تالیوں کی گونج سنائی دی، اور بادشاہ امیر بہادر نے وعدے کے مطابق مرچو کو 100 سونے کے سکے اور زرخیز زمین کا بڑا ٹکڑا دیا۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر مرچو نے پورے سلطنت کے لوگوں کا احترام اور محبت جیت لی۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ سچی عقل مندی فریب میں نہیں، بلکہ صاف ذہن سے دنیا کو سمجھنے میں ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد سے جب بھی گاؤں کے لوگ کسی مشکل میں ہوتے، وہ مرچو کے پاس مشورے کے لیے آتے، اور مرچو ہمیشہ مسکراہٹ کے ساتھ اور فوری حل کے ساتھ
نہ صرف اپنے وقت کا افسانہ بن گیا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی دانشمندی اور ہوشیاری کی علامت بن گیا۔ اخلاقی سبق عقل مندی اور چالاکی دھوکہ دہی میں نہیں بلکہ دنیا کو سمجھنے اور صاف دماغ سے سوچنے میں ہوتی ہے۔